العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، بے شمار اپنے کرم، احسانات اور نوازشات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت زیادہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے اللہ کے قریب اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ بندہ اس کے اندر عبادت کرے اور قریب ہو جائے، متقی بن جائے۔ کبھی لیلۃ القدر کی رات، کبھی شب برات کی رات۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو، مسلمانوں کو، اس امت کو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اور فرمایا کہ والشف سے مراد یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ، اور والوتر سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں مفہوم جس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے علاوہ جو اس کے اندر عبادت کی جائے دوسرے دنوں سے زیادہ محبوب ہے، دوسرے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ دن جو 10 ذی الحجہ، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو دن ہیں، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور ان میں سے یوم عرفہ فرمایا یہ سب سے افضل دن ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی اصل میں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے، تو یوم عرفہ کیسے افضل ہوا؟ تو جمعہ کا دن ہفتے کے اعتبار سے افضل ہے، اور یوم عرفہ کا دن یہ سال کے اعتبار سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، روایت میں ہے کہ ایک دن کا روزہ فرمایا کہ 1000 دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے گناہ معاف اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف۔ اور یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہیں، جہاں پر بھی گناہوں کی معافی کا ذکر ہو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور دل کے اندر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، آئندہ سے گناہ چھوڑنے کا عزم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو 10 یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے یہ جو ایام ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب دن ہیں۔ ان کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں ان عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اور یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے یہ شیطان کے لیے ذلیل اور خوار ہونے کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے یوم عرفہ کے علاوہ کہ جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہوئی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہوئی برکت کو وہ دیکھتا ہے، اور لوگوں کی گناہوں سے، لوگوں کی جہنم سے خلاصی، جہنم سے نجات دیکھتا ہے، تو وہ بہت زیادہ غصے میں دیکھا گیا ہے۔ ہاں اس سے بھی زیادہ یوم بدر کے دن وہ غصے کے اندر دیکھا گیا ہے، لیکن یوم عرفہ کے دن وہ پورا سال کے جو ایام ہیں، یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو وہ بہت زیادہ ذلیل اور خوار دیکھا گیا ہے، کیونکہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت جتنے ان ایام کے اندر مغفرت فرماتے ہیں
اور کسی دنوں کے اندر اللہ رب العزت اتنی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ان ایام کو قیمتی بنانا چاہیے، ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر انعامات ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ وہ ایسے دن ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، جس کے ذریعے سے ہم جنت کے قریب ہو جائیں، جس کے ذریعے سے ہم جہنم سے دور ہو جائیں اور جہنم سے ہمیں خلاصی مل جائے۔ تو اس لیے یہ جو 10 ایام ہیں، ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کی خوب عبادت کی جائے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ہے، فرمایا کہ یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے اس کی جو فضیلت ہے، فرمایا سورۃ البروج آیت نمبر 3 ہے، شاہد و مشہود۔ فرمایا شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن دین کا اتمام اور تمام نعمتوں کا اتمام ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اور نعمتی، اور تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور اس دین کے اوپر اللہ رب العزت رضامند ہو گئے، اس دین پر راضی ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے ہاں جس دن آیت نازل ہوتی تو اس دن ہم عید کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جس جگہ پر نازل ہوئی ہے، جس وقت نازل ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، اور فرمایا کہ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں، یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ تو یہ اتمام دین کا، یعنی کہ اس دن کا چناؤ اللہ رب العزت نے دین کے مکمل کرنے کے لیے چنا، نعمتوں کے اتمام کرنے کے لیے چنا۔ اس دن کی، یوم عرفہ کے دن کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور یوم عرفہ کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ان دنوں کی عبادات بہت زیادہ افضل ہے، ان دنوں کے روزے رکھنا یہ بھی ثابت ہے، اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ان ایام کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کریں، اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، کیونکہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے دن ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے دن ہیں۔ ویسے تو پورا سال اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما